ایک فتنہ خارجیت کی خرابی ایک یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت اطہار کی محبت کا، مودت کا، ان کی عظمت کا، قدر و منزلت کا، ان سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جتنا زیادہ بیان کرتے ہیں آپ پر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس فتنہ خارجیت میں سے ایک فتنہ ہے۔ ایک ایسی تہمت لگا دیں کہ آپ ڈر کر بدک کر پھر اہل بیت کا نام نہ لیں۔ ایسی تہمت لگانے والوں کی اتہام کی روش سے کبھی نہ گھبرائیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے ادب، عزت، عقیدت، مودت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لغزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا، اللہ سے ڈرنا، 3 بار فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں ختم ہوئی۔ یہ اہل بیت پاک کی اہمیت۔ پھر یہ حدیث زید بن ارقم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، الگ حدیث دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے، اس کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، لوگوں میں تمہارے اندر 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان ہر 2 چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے۔ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الآخر، ان 2 چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ۔ اور دوسرا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری عطرت اور میری اہل بیت۔ اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے۔